ان کا کہنا تھا کہ اپنی کتابوں کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں۔ ان کے آخر وقت کا ایک واقعہ ہے، جب مرض الموت ان پر طاری ہوا، وہ اس وقت اپنے گھر کا نقشہ بھول گئے تھے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے گھر میں کوٹھے کے اوپر کیا بنا ہوا ہے، یا جس دالان میں میں لیٹا ہوا ہوں اس کے داہنی طرف کون حصہ ہے۔ اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس الماری میں واجد علی شاہ کی کتابیں ہیں وہ کھول کر 4-5 کتابیں لاؤ اور میں دیکھوں کہ آیا اب بھی میں ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتا ہوں یا نہیں۔ اور سب کو تو نہیں، لیکن کچھ کتابوں کو انہوں نے پہچان لیا۔ یہ تذکرہ ہے لکھنؤ کے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب مرحوم کا، اور یہ مثال ہے ان گنے چنے لوگوں کی جنہوں نے کتاب کو بھی ویسے ہی چاہا جیسے اولاد کو۔ آج ہم لکھنؤ کے کتب خانوں اور دستاویزوں کے ذخیروں کی بات کر رہے ہیں۔ تاریخ چاہے کچھ بھی کہے، اس شہر کی روایت یہ تھی کہ واجد علی شاہ نے اس وقت چھاپا خانہ لگایا جب بہت سے ہندوستانیوں نے کتاب کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ ان سے اودھ چھنا تو علم کا ذوق ساتھ لیے وہ کلکتے پہنچے، اور وہاں بھی سب سے پہلے وہی مطبع سلطانی قائم کیا اور مشین سے رات دن کتابیں نکلنے لگیں۔ مگر پھر جو حال لکھنؤ کا ہوا وہی اس کے کتب خانوں کی درگت بنی۔ زوال آیا تو بنیادوں میں اتر گیا، چنانچہ علم کی وہ شاندار عمارتیں کبھی کی ڈھہ چکی ہیں۔ جو کچھ بچا ہے اس کی دیواروں میں بھی شگاف ہیں۔ شہر کے کتب خانوں پر ایک نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے امیر الدولہ پبلک لائبریری کا نام آتا ہے، جہاں اردو، فارسی اور عربی کتابوں کا بہت اچھا ذخیرہ ہے۔ خصوصاً تاریخ کے موضوع پر یہ جگہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ لکھنؤ یونیورسٹی کا کتب خانہ ہے جو ٹیگور لائبریری کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بھی چھپی ہوئی اور ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے۔ مگر ان کتب خانوں میں تحقیق کرنے والے اسکالروں کو بہت تشویش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتظام اچھا نہیں، خصوصاً اردو کتابوں کی حالت خراب ہے۔ اس کا سبب وہی بتاتے ہیں کہ ان کتب خانوں کا جو عملہ ہے اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اردو سے واقف ہی نہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ محقق خود ہی جائیں، سرگردانی کریں تو عجب نہیں کہ الماریوں اور بستوں کے اندر سے ایسے ایسے درے بیش بہا نکلیں کہ دنیا علم کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں۔ مثلاً لکھنؤ کی امیر الدولہ لائبریری کے بارے میں اردو کے مشہور محقق مشفق خواجہ بتا رہے ہیں۔ وہاں تو ابھی ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری نے مخطوطات پہ کام کیا ہے، تو بڑی عجیب عجیب چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں۔ شعراء کے خود نوشتہ دواوین اور بعض تصانیف جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی تھیں وہاں دستیاب ہوئی ہیں۔ تو باقی یعنی لکھنؤ میں ایک اور چیز ہے، یہاں کا ریکارڈ یعنی ادبی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے ابھی تک عام نہیں کیا گیا، اور وہ ہے وثیقہ آفس کا ریکارڈ۔ وہاں پر لکھنؤ کے شاہی خاندان سے متعلق افراد کے بارے میں جتنی معلومات موجود ہیں وہ کسی دوسری جگہ نہیں، اور یعنی کاش وہ اس ریکارڈ کو شائع کر دیں۔ مشفق خواجہ۔ لکھنؤ کے وثیقہ آفس کا ذکر نکل آیا تو شہر کے اسٹیٹ میوزیم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں آئیے اردو اور فارسی کے محقق اور استاد ڈاکٹر نیر مسعود رضوی کی رائے سنیں۔ ایک اور اچھا مخزن کتابوں کا اور کتابوں سے زیادہ دستاویزوں کا لکھنؤ کے اسٹیٹ میوزیم میں ہے۔ یہاں خرابی یہ ہے کہ یہاں مثلا پورے بستے ہیں، اور فہرست میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ منتشر تحریروں کا ایک بستہ، یا اگر بیاض ہے تو متفرق تحریروں کی بیاض، لیکن وہ متفرق تحریریں کیا ہیں، کس کی ہیں، کتنی اہم چیزیں ہیں، اس میں ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ اور وہاں بھی وہی دقت ہے کہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ فارسی نہیں جانتے، یا اگر جانتے بھی ہیں تو بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پرانی فارسی اور پرانی تحریر کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے اس کی کیٹلاگنگ میں زحمت ہو رہی۔ نیر مسعود رضوی۔ لکھنؤ کا جو کتب خانہ خصوصیت سے قابل ذکر اور قابل تعریف ہے وہ ہے ندوۃ العلماء کا کتب خانہ، جس میں اردو، فارسی اور عربی کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک تو خود اس ادارے نے علم کی دیواروں پر کتابوں کے بے شمار چراغ جلائے ہیں، دوسرے یہ کہ نہ معلوم کتنے اہل علم نے اپنے پورے ذخیرے ندوۃ العلماء کو تحفتاً دے دیے۔
مثلا مولانا عبدالحی کا بے مثال کتب خانہ منتقل ہو کر ندوۃ العلماء میں چلا آیا۔ اس طرح یہ ذخیرہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس کا انتظام بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کتاب درکار ہے تو وہ فوراً ملے گی، اچھی حالت میں ملے گی اور اپنی جگہ پر ملے گی۔ دینی مدرسوں نے شہر لکھنؤ کو بہت سے کتب خانے دیے ہیں۔ مثلا کتب خانہ ناصریہ جو مولانا ناصر الملت کا قائم کیا ہوا ہے، اسی طرح مدرسۃ الواعظین، سلطان المدارس، مدرسہ ناظمیہ، مدرسہ فرقانیہ، ان سب کے اپنے اپنے کتب خانے ہیں جو اگرچہ دینی کتابوں کے لیے مخصوص ہیں مگر ان میں اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ مثلا مشہور فارسی تذکرے نشتر عشق کا بہت اہم مخطوطہ سلطان المدارس میں ہے مگر اس سے شاید ہی کوئی فائدہ اٹھاتا ہو۔ کیسی ستم ظریفی ہے۔ اس کے بعد آئیے شہر لکھنؤ کے ذاتی کتب خانوں میں چلیں۔ کبھی سینکڑوں ہوں گے مگر اب شمار کرنے کے لیے 2 ہاتھوں کی انگلیاں بہت ہیں۔ سب سے پہلا ذاتی ذخیرہ ریاست محمود آباد کا ہے۔ اس کتب خانے کی مطبوعہ کتابیں تو محمود آباد ضلع سیتاپور میں ہیں، لیکن تمام قلمی نسخے لکھنؤ کے محمود آباد ہاؤس میں محفوظ ہیں۔ چونکہ راجاؤں کا جمع کیا ہوا کتب خانہ ہے اس لیے اس میں بعض نہایت اہم مخطوطے ہیں۔ اس کا کچھ احوال پروفیسر گوپی چند نارنگ سے سنیے۔ جتنے بھی کلیکشن پرائیویٹ تحویل میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ان سے عوامی سطح پر استفادہ ممکن نہیں ہوتا، تو برسوں ایسے کتب خانوں اور ذخیروں کے تالے بھی نہیں کھولے جاتے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ مہاراجہ صاحب محمود آباد ان کی علم پروری اور ان کی اردو دوستی اور ان کی علم دوستی کی وجہ سے ہمارے دوست جو ہیں کلام حیدری صاحب جو کشمیر میں پڑھاتے ہیں اور لکھنؤ میں آتے جاتے رہتے ہیں، مہاراجہ صاحب کی وساطت سے انہیں کئی بار موقع ملا ہے، یعنی اوپن نہیں ہے وہ ہر شخص کے لیے، لیکن کلام صاحب نے دیوان میر وہاں سے لیا، انیس کے بہت سے مراسی نادر اور بہت سی اور غیر مطبوعہ تحریریں اور اس طرح کے مخطوطات ان سے استفادہ کر کے کچھ چیزیں مہاراجہ صاحب کے کلیکشن کی شائع ہوئی ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ دوسرا بڑا ذخیرہ پروفیسر مسعود حسن رضوی مرحوم کا ہے۔ یہ ایک فرد واحد کی کوشش، لگن اور علم سے عشق کا نتیجہ ہے۔ وہ سن 22 کے لگ بھگ لکھنؤ یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے تھے اور اسی وقت سے کتابیں اس طرح جمع کر رہے تھے کہ خود اپنے بہت سے ضروری اخراجات انہوں نے ترک کر دیے تھے۔ ان کے کتب خانے میں اردو اور فارسی کی بعض کتابیں نہایت نادر ہیں، خاص طور پر مرثیوں کا ذخیرہ ان سے بہتر کسی کے پاس نہ تھا۔ اسی طرح واجد علی شاہ کی جتنی تصانیف مسعود حسن رضوی ادیب کے ذخیرے میں موجود ہیں کہیں اور نہیں ہوں گی۔ ان کے شاندار ذخیرے کا قابل قدر حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تحفتاً دے دیا گیا ہے۔ جنہیں علم کی لگن ہو ان کا بڑا عالم، محقق، استاد یا راجہ مہاراجہ ہونا ضروری نہیں۔ لکھنؤ اس معاملے میں بڑا خوش نصیب شہر ہے۔ پروفیسر نیر مسعود رضوی نے ہمیں ایک دلچسپ شخصیت کے بارے میں بتایا۔ محمد رشید صاحب سیکرٹیریٹ میں ملازم ہیں، کوئی بڑے عہدے پہ نہیں ہیں، لیکن ان کے شوق کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی کتاب ان کی نظر میں آ جائے جو برائے فروخت نہیں ہے تو وہ پوری کتاب نقل کر لیں گے۔ خود میرے والد مرحوم کے ذخیرے کی بعض کتابیں جو 300 صفحے کی تھیں وہ انہوں نے عاریتاً لیں اور 3 راتیں جاگ کر خود اور گھر والوں کو ملا کر پوری کتاب نقل کر لی۔ یا کسی رسالے میں کوئی اچھا مضمون نظر آیا اور وہ رسالہ ان کی دسترس میں نہیں ہے تو وہ پورا مضمون نقل کر لیا۔ اس کے علاوہ کتابیں خریدتے بھی ہیں۔ جب تک اس ذخیرے کو آنکھ سے دیکھا نہ جائے یقین نہیں آتا کہ ان کے پاس اتنی اہم چیزیں ہیں۔ اسی طرح لکھنؤ کے اسلم محمود صاحب ہیں جو وزارت قانون میں اوقاف کے شعبے میں ملازم ہیں۔ ان کو بھی کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق ہے اور اس مد میں وہ بہت بڑی رقم صرف کرتے ہیں۔ ان کے احباب بتاتے ہیں کہ وہ جب کبھی سرکاری دوروں پر جاتے ہیں تو الاؤنس کی ساری رقم کتابوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایک اور صاحب کا ذکر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ محمد اسحاق صدیقی صاحب۔ رشید صاحب اور اسلم صاحب کو صرف کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، خود لکھتے نہیں ہیں۔ اگرچہ میں بہت اصرار کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی مستفید کیجیے اپنے مطالعے سے، لیکن وقت نہیں ملتا، کچھ اس طرف ان لوگوں کی طبیعت نہیں آتی۔ اسحاق صدیقی صاحب لکھتے بھی بہت ہیں، علمی موضوعات، سائنسی موضوعات، مذہبیات کا تقابلی مطالعہ، اس طرح کے مضامین برابر لکھتے رہتے ہیں۔ کئی کتابیں بھی ان کی چھپ چکی ہیں اور ایک کتاب پر یونیسکو کا انعام بھی مل چکا ہے۔ تو وہ بھی یہی ہے کہ محدود وسائل کے آدمی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے جتنی گنجائش ہے وہ سب کتابوں کی خریداری پر صرف کر دیتے ہیں۔
दफ्ती के डिब्बे ला के जमा करेंगे, फिर इसमें किताबें सजाएंगे, और वो भी इस तरह कमर बस्ता हैं कि जब आपको कोई ज़रूरत हो वो आपकी हत्तल इम्कान मदद करेंगे। इसके बाद नैयर मसूद रिजवी साहब ने कहा कि उनके नज़दीक ये ज़ाती ज़ख़ीरों वाले हजरात ज़्यादा काबिल क़द्र हैं। अलबत्ता ज़रूरत इस बात की है कि इनके ज़ख़ीरों की बाकायदा फ़हरिस्त साजी होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि जो शख्स ख़ुद किताबें जमा करता है उसको हर किताब का पूरा अहवाल मालूम होता है, लेकिन बाद वालों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। रिजवी साहब को इसका ज़ाती तजर्बा है। उनके वालिद प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब मरहूम के कुतुबखाने में 15,000 से ज़्यादा किताबें हैं। ख़ुद प्रोफेसर साहब को हर किताब का इल्म था, चुनाचे फ़हरिस्त साजी की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। नैयर मसूद रिजवी साहब के बकौल अब्बा को अगर कोई किताब निकलवाना होती थी तो कहते थे कि फ़लाँ कमरे में फ़लाँ अलमारी है, उसके तीसरे खाने में दाहिने हाथ से 5वीं किताब है, इतनी मोटी है, सुर्ख रंग की जिल्द है और कत्थई रंग की चमड़े की पुश्ती है, वो ले आओ। यहाँ तक का अहवाल तो आपने मुझसे सुना, बाकी खुद नैयर मसूद साहब के अल्फाज में सुनिए। उनका कहना था कि अपनी किताबों को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह अपने बच्चों को पहचानता हूँ। उनके आखिर वक्त का एक वाक़या है, जब मरज़ुल मौत उन पर तारी हुआ वो उस वक्त अपने घर का नक्शा भूल गए थे। यानी ये कहते थे कि मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मेरे घर में कोठे के ऊपर क्या बना हुआ है, या जिस दालान में मैं लेटा हुआ हूँ उसके दाहिनी तरफ कौन हिस्सा है। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि जिस अलमारी में वाजिद अली शाह की किताबें हैं वो खोल कर 4-5 किताबें लाओ और मैं देखूं कि आया अब भी मैं उनको उनकी सूरत से पहचान सकता हूं या नहीं। और सबको तो नहीं, लेकिन कुछ किताबों को उन्होंने पहचान लिया। तो ये जो दिक्कत है कि उन्होंने तो पहचान लिया लेकिन मैं नहीं पहचान सकता हूं। अब अगर आप मुझसे वाजिद अली शाह की कोई किताब मांगेंगे तो मैं 20 किताबें जब सरकाऊंगा तब वो मिलेगी, और इन हज़ारों किताबों में जाहिर है कि कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर है कि कौन किताब कहाँ मिलेगी, लेकिन जैसे वो अपने वक्त में अपनी ज़िंदगी में 1 मिनट के अंदर किताब निकाल लेते थे, मैं उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता। तो अब इस फिक्र में हूँ कि इसकी बाकायदा कैटलॉगिंग हो, लेकिन इसमें वही कि अपने ज़ाती दूसरे काम, ये मसरूफ़ियतें वगैरह हैं, इनकी वजह से ये काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई कदम किसी किस्म का उठाना चाहिए ताकि ज़ाती ज़ख़ीरों की फ़हरिस्त साजी बहुत कायदे से हो जाए, इसलिए कि बहुत अहम किताबें ज़ाती ज़ख़ीरों में मौजूद हैं जिनका इल्म बहुत कम लोगों को है। तो ये थीं लखनऊ और लखनऊ वालों की बातें। बाज़ फ़नी दुश्वारियों की वजह से हम डॉक्टर नैयर मसूद रिजवी की खुद अपनी आवाज़ न सुनवा सके और उनकी कही हुई बातें यहाँ स्टूडियो में पढ़ी गई हैं। अगले हफ्ते शहर लाहौर के कुतुबखानों का जिक्र रहेगा इंशाअल्लाह।